بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے ہر انسان کو ہر معاملے میں انصاف نہیں ملتا۔ یہ بات میرے اور آپ کے علم میں اچھی طرح موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو انصاف کبھی بھی نہیں ملے گا؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17واں سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 56۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی نقشہ کشی فرمائی، کیونکہ پچھلی آیت مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، تو فرمایا الملک، بادشاہی، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ کے لیے ہوگی، یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، فالذین، پس رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، النعیم، جو کہ نعمتوں والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، اس دن بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے۔ سب سے پہلی بات فرماتے ہیں الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، یہ بالکل ایسے ہی جیسے رب کائنات نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت مبارکہ، اور سورۃ الفرقان آگے آ رہی ہے 26ویں آیت مبارکہ، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، کہ بادشاہی اس دن برحق ہے اللہ کے لیے، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور پھر فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے۔ اس کا معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آمنت قلوبہم، ان کے دل ایمان لائے، وصدقوا، بلکہ وصدقوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی تصدیق کی، وعاملوا بمقتضى ما علموا، جو ان کو علم ملا اس کی روشنی میں انہوں نے پھر عمل کیا، وتوافق قلوبہم واقوالہم واعمالہم، ان کے دل، ان کی زبانیں، ان کے اعمال سب ایک دوسرے سے موافق۔ اور فی جنات النعیم،
ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی جنتوں میں جو نہ تو ان سے چھینی جا سکیں گی، نہ ان کو زوال آئے گا، اور نہ وہ باسی ہو سکیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک مناسبت ہے، تفسیر المراغی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود دو گروہوں کا تذکرہ کیا، اہل ایمان اور اہل کفر۔ یہاں پر ان دونوں فریقوں کا انجام بیان کیا رب کائنات نے۔ آج کی جو آیت مبارکہ اس میں پہلے گروہ کا تذکرہ ہے، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم۔ اہل تفسیر خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، اور اسی طریقے سے تحریر و تنویر میں ابن عاشور نے یہ لکھا ہے کہ قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں ایمان والوں اور کفار کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ابن عاشور نے یہ لکھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اہل ایمان دعویٰ کرتے تھے ہم سچے ہیں، اہل کفر یہ دعویٰ کرتے تھے ہم سچے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ جس طرح کے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس بات کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک مقام اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اسی مناسبت سے سورہ غافر کی 16ویں آیت مبارکہ کا حوالہ دیا اہل تفسیر نے، اہل علم نے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے آج بادشاہی کس کی ہے، تو خود ہی جواب دیں گے کہ ایک اللہ کے لیے جو اکیلے ہیں اور قہر والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جو بات ہمیں یہاں سمجھائی ہے کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو اس کا جسم اور اس کی روح دونوں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اللہ کی خوشی کے ساتھ نعمتوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی ایمان کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، تو یقیناً رب کائنات پھر اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں، اس پر اپنی خصوصی رحمتیں فرماتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جس طرح کہ تفسیر المراغی وغیرہ میں لکھا ہے کہ دنیا میں تو سعادت بری زندگی ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق فیصلہ کر کے ان کو اپنی وہ جنتیں عطا فرمائیں گے جن کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہی ملا کہ ہمیں بھی ایمان اور نیک اعمال کے راستے پر چلنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنتوں سے محظوظ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے نسبہ قصد کا جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس چینل کو آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔